مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور پابندیاں 34ویں روز بھی جاری۔ ہندوارہ میں زیر حراست نوجوان کو تشدد کر کے شہید کر دیا گیا۔ قابض انتظامیہ نے مزید 29 کشمیریوں کو آگرہ سینٹرل جیل منتقل کر دیا۔ گزشتہ روز نماز جمعہ کے بعد سوپور، ہاجن، اسلام پورہ، پلوامہ اور شوپیاں میں ہزاروں کشمیریوں کے بھارت کے خلاف مظاہرے، قابض فوج کی شیلنگ اور پیلٹ گنز کے حملوں میں متعدد کشمیری زخمی۔ مودی کے دیش میں ظلم کے خلاف بولنا جرم بن گیا۔ بھارتی حکومت نے کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھانے پر کشمیری سیاسی کارکن شہلا رشید پر غداری کا مقدمہ درج کر لیا۔ شہلا رشید نے مقدمے کو سیاسی مضحکہ خیز اور انہیں چپ کرانے کی کوشش قرار دے دیا۔ بولی کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی مرتکب ہو رہی ہے۔ گھروں پر چھاپے مار کر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں یوم فضائیہ آج جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ ایئر چیف مجاہد انور خان ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں یادگار شہداء پر پھول چڑھائیں گے۔ کراچی میں وائس ایئر مارشل عباس کھمن کی پائلٹ آفیسر راشد منہاس سمیت دیگر شہداء کی قبروں پر حاضری۔ جانباز دلیر شاہینوں نے 7 ستمبر کو دشمن کے حملے کو پسپا کر کے وطن عزیز پر آنچ نہ آنے دی۔ اسکواڈرن لیڈر MM عالم نے 1 منٹ میں 5 طیارے تباہ کر کے دشمن کو دھول چٹائی۔ یوم فضائیہ ہمیں اپنے شاہینوں کی بہادری اور جانبازی کی یاد دلاتا ہے۔ شاہینوں نے کئی گنا بڑے دشمن کو جذبہ ایمانی سے مار بھگایا۔ راشد منہاس اور MM عالم دنیا میں پاک فضائیہ کی جرت کی علامت ہیں۔ معاون خصوصی وزیر اعظم فردوس عاشق اعوان کا شاہینوں کو سلام۔ کہا کہ قوم نے جس بلبلے اتحاد اور جذبے سے یوم دفاع بہادر کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر منایا وہ بے مثال ہے۔ پاکستان کو ناقابل تسخیر قوت بنانے کے لیے ہم نے اتحاد اور یکجہتی کی اسی فضا کو آگے لے کر بڑھنا ہے۔ دنیا بھر میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ثقافت کے خلاف احتجاج جاری۔ لندن میں کشمیر پر بھارتی قبضہ ختم کرنے اور انسانی زندگیاں بچانے کے لیے آگاہی مہم کا آغاز۔ ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں بھی مظاہرہ۔ سٹی سینٹر سے لے کر نارویجن پارلیمنٹ تک مارچ۔ سینکڑوں افراد نے پلے کارڈز اٹھا کر بھارت کے خلاف شدید نعرے لگائے۔ پاکستان قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، جنگ نہیں مسئلہ کشمیر کا حل چاہتے ہیں۔ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کی سکھر اور شکارپور میں گفتگو۔ کہا کہ گاجریں کھانے والوں کو نیب کا چورن ملے گا۔ کرپٹ سیاستدانوں نے پیسے واپس کرنے شروع کر دیے۔ آصف علی زرداری کے دوستوں نے پلی بارگین کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ نواز شریف بھی پلی بارگین کی کوشش میں ہے۔ چاند پر پہنچنے کا بھارتی خواب پھر چکنا چور۔ خلائی مشن کی ناکامی پر وزیر اعظم مودی ہکا بکا۔ بھارتی وزیر اعظم شدید مایوس ہو کر اسپیس ہیڈ کوارٹر سے چلے گئے۔ بھارتی سائنسدانوں کے مطابق خلائی مشن چندریان 2 کا رابطہ چاند کی سطح پر لینڈنگ سے چند منٹ پہلے منقطع ہوا۔ 2008 میں بھی بھارت کا چاند مشن ناکام رہا تھا۔ ڈیئر انڈیا، جو کام آتا نہیں تو پنگا کیوں لیتے ہو؟ چاند کے بجائے کھلونا ممبئی میں اتر گیا۔ مودی جی سیٹلائٹ کمیونیکیشن پر بھاشن تو ایسے دے رہے تھے جیسے خلا نورد ہوں۔ بھارتی چاند مشن کی ناکامی پر وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا طنز۔ کہا کہ غریب عوام کے 900 کروڑ روپے ضائع کرنے پر لوک سبھا کو پوچھنا چاہیے۔ سینیٹر فیصل جاوید بولے کہ اپنے سے بڑے کام نہیں کیا کرتے۔ پہلا والا پائلٹ یاد نہیں؟ اب ٹوائلٹ پر فوکس کرو، اپنا گند صاف کرو۔ تم نے مظلوموں کا رابطہ بند کیا، تمہارا اپنا رابطہ بند ہو گیا۔ پاک چین افغان سہ فریقی مذاکرات کا تیسرا دور آج اسلام آباد میں ہوگا۔ چین اور افغانستان کے وزراء خارجہ وانگ ژی اور صلاح الدین ربانی آج پاکستان پہنچیں گے۔ مذاکرات میں پاکستان کی قیادت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کریں گے۔ مذاکرات میں انسداد دہشت گردی سمیت
متعدد امور پر بات چیت ہوگی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل کینتھ میکنزی کی پاکستان آمد۔ جنرل کینتھ کی قیادت میں 17 رکنی وفد پاکستان کی عسکری اور سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کرے گا۔ گگلی کے خالق اور لیجنڈ کرکٹر عبدالقادر 64 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ عبدالقادر کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ تدفین بیٹے کی بیرونی ملک واپسی پر ہوگی۔ پاکستانی ایک عظیم انسان اور اسپورٹس مین سے محروم ہو گیا۔ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کا اظہار افسوس۔ ساتھ ہی کرکٹرز نے بھی لیگ اسپنر کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ لیجنڈ کرکٹر نے 67 ٹیسٹ اور 104 ایک روزہ میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ کمانڈر صدرن کمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کا کیڈٹ کالج کا دورہ۔ پرنسپل کیڈٹ کالج کی تعلیمی سرگرمیوں پر کمانڈر صدرن کمان کو بریفنگ۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے کہا، کوہلو جیسے دور افتادہ علاقے میں کیڈٹ کالج کا قیام کسی نعمت سے کم نہیں۔ سی پیک خطے میں گیم چینجر ثابت ہوگا۔ سب سے زیادہ فائدہ بلوچستان کو ہی ملے گا۔ ANF عدالت نے رانا ثناء اللہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 ستمبر تک توسیع کر دی۔ جج کے ٹرانسفر ہونے کے بعد کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ سیشن عدالت لاہور نے مسلم لیگ رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ عدالت کا کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 21 ستمبر تک گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ رانا ثناء اللہ کا کیس ہمارے نظام عدل کے لیے ٹیسٹ کیس ہے۔ چیف جسٹس نے جج کی تبدیلی کا نوٹس نہ لیا تو مستقبل میں حکومت کے لیے من پسند ججز سے مرضی کے فیصلے لینے کا دروازہ کھل جائے گا۔ لیگ رہنما احسن اقبال کی جوڈیشل کمپلیکس لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ یہ حکومت ملک پر سی پیک کو سبوتاژ کرنے کے لیے مسلط کی گئی ہے۔ اس مالی سال میں حکومت نے سی پیک کے نئے منصوبوں کے لیے کوئی فنڈز نہیں رکھے۔ امید ہے کہ حکومت سی پیک جیسے منصوبوں کو غیر سنجیدگی اور من مانی کا نشانہ نہیں بنائے گی۔ کراچی انہی وسائل اور اختیارات سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس آج بھی کچرا اٹھانے کے وہی اختیارات ہیں جو ہمارے پاس تھے۔ سربراہ PSP مصطفیٰ کمال کے احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر گفتگو۔ کہا کہ آج کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کچرا نہیں اٹھ رہا۔ آج نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکل چھپتا ہے کہ دنیا کا سب سے گندا شہر کراچی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کراچی میں سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس کی سماعت۔ عدالت نے کیس کے اہم گواہ اور تفتیشی افسر SP ساجد سروزئی کو ملک سے باہر جانے سے روک دیا۔ ساجد سروزئی کو بیان ریکارڈ ہونے تک ملک سے باہر جانے نہ دیا جائے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کا IG سندھ کو خط۔ لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن کشمیر بلاک 1 کے گھر میں سلنڈر پھٹ گیا۔ دھماکے سے بالائی منزل کے 2 کمرے مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ 2 خواتین سمیت 3 افراد ملبے تلے دب گئے۔ پولیس کے مطابق دھماکہ آکسیجن سلنڈر پھٹنے سے ہوا۔ سلنڈر گھر کے سربراہ جو سانس کے مریض ہیں ان کے زیر استعمال تھا۔ لاہور کے علاقے گلشن نراوی میں نجی اسکول میں طالب علم کی ہلاکت کا معاملہ۔ مقتول کے ہم جماعت طلبہ نے اشتعال میں آ کر اسکول کو آگ لگا دی۔ ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ پولیس نے آگ لگانے والے طلبہ کو حراست میں لے لیا۔ اسلام آباد سرگودا چکوال میاں والی زوابی میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ موسم خوشگوار، نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ لاہور گوجرانوالا فیصل آباد پشاور سکھر میں بھی بادل برسنے کی پیشگوئی۔ کراچی میں آسمان صاف، سورج کا مزاج آج بھی برہم رہنے کا امکان۔ سری لنکن کپتان لاسٹ ملنگا کا ایک اور ریکارڈ۔ نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے T20 میں 4 مسلسل گیندوں پر وکٹس حاصل کی۔
فاسٹ بالر نے ٹی20 کرکٹ کی دوسری ہیٹرک بنائی اور مختصر طرز کے کرکٹ میں وکٹس کی سینچری مکمل کرنے والے پہلے بالر بن گئے۔ ساتھ کا تعلق پھر ایسے ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کمرے کے اندر پلنگ کے بازو پہ بیٹھا ہوا اس کے ساتھ باتیں کر رہا اور اپنی مشکلات بیان کر رہا اپنی زبان۔ اور پاکستان کے نامور ادیب، افسانہ نگار اور ڈرامہ نگار اشفاق احمد کے مداح آج ان کی 16ویں برسی منا رہے ہیں۔ نثر نگاری سے ڈرامہ نویسی اور ریڈیو صداکاری سے ٹی وی پروگرام اشفاق احمد نے جس میدان میں بھی تباہ آزمائی کی، کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ اشفاق احمد کو افسانے گڈریا سے غیر معمولی شہرت ملی۔ ان کے مشہور افسانوی مجموعوں میں ایک محبت، 100 افسانے، اجلے پھول اور دیگر شامل ہیں۔